اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں غفور احمد آوان آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میری دوسری ویڈیو ہے جو میرا موضوع ہے تسلسل گزشتہ سے پیوستہ کہ میاں نواز شریف نے 27 جنوری کو یہ غلطی تسلیم کی کہ 2013 میں اگر میں مولانا فضل الرحمان کی بات مان لیتا تو تحریک انصاف کو موقع نہ ملتا کے پی کے میں، اور یہ جو مصیبت ابان پڑی ہے تو اس کا ہمیں یہ مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ آج جو میرا پوائنٹ ہوگا وہ یہ ہے کہ پروجیکٹ عمران خان میں مزید جدوں کا کیا کردار رہا ہے۔ مزید جدوں کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مرکزی رول رہا جماعت اسلامی کا، اور دیگر چھوٹی مزید جدوں کا رول کیا رہا اس پوری ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اور جماعت اسلامی کا کردار اس ٹائم سے آج تک ایک ہی طرح کا رہا ہے۔ اگرچہ انہوں نے کھل کر تو نہیں کیا، لیکن سائڈ پر ہوتے ہوئے انہوں نے تحریک انصاف کو نہ صرف فیسیلیٹ کیا بلکہ مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں انہوں نے اس پارٹی کو نہ صرف سپورٹ کیا، جس کے نتیجے میں یہ ایک تھرڈ فورس پاکستان میں معرض وجود میں آئی۔ اب میں یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، سب سے پہلی بات کہ مولانا فضل الرحمان نے جو ایک پروگرام رکھا تھا تلاش، انیک ناجی کرتے تھے پروگرام دنیا نیوز پر، یہ 2013 کے الیکشن سے پہلے کا پروگرام ہے۔ یہ آپ سن سکتے ہیں یوٹیوب پر، مولانا فضل الرحمان انٹرویو وتھ انیک ناجی، یوٹیوب پر جائیں آپ کو یہ پورا مل جائے گا۔ اس میں سے جو ہے نا کچھ پوائنٹس میں نے نوٹ کیے ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان نے جو بات کی تھی کہ نئے لوگوں کو کب نظام لانچ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب ہمارے سیاستدانوں کو اقتدار میں آتے ہیں، وہ سیاست کرتے ہیں 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال تک، وہ جب سیاست سیکھ جاتے ہیں، جب انہوں نے کہا کہ سیاست کو سمجھنے کے وقت درکار ہوتا ہے، ایک آدمی یا سیاسی جماعت 30-40 سال سیاست کی حکومت کرنا سمجھ آ گئی، اداروں کو چلانا اس کو آ گیا، نظام کی پیچیدگیاں سمجھنے لگتا ہے، وہ کوئی بھی لیڈر ہے 20-30 سالوں کے اندر اداروں کو سمجھنا، بیوروکریسی کو سمجھا، اس نے بین الاقوامی مشکلات کو سمجھا، اس کو دو پیچ آ گیا۔ جب پرانے سیاستدان مکمل نظام کو سمجھ لگتے ہیں تو جب یہ لوگ ایک مقام تک پہنچتے ہیں تو پھر نئی قوتیں سامنے آتی ہیں کہ جب پرانے سیاستدان سیاست کو سمجھ جاتے ہیں، خارجہ پالیسی کو سمجھ جاتے ہیں، بیوروکریسی کو سمجھ جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ جاتے ہیں، بین الاقوامی معاملات کو سمجھ جاتے ہیں، عالمی سیاست کو سمجھ لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، نئے لوگوں کو نئی قوتیں سامنے لائی جاتی ہیں، نئے چہرے لائے جاتے ہیں، اور قوم کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ دیکھو جی یہ لوگ کرپشن کر رہے ہیں، ہر 10 سال 15 سال کے بعد نیا پروجیکٹ لانچ کیا جاتا ہے، اور نوجوان ہوتے ہیں ان کو ہسٹری کا علم نہیں ہوتا، وہ نئی نئی بات سن رہے ہوتے ہیں، وہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہمارا نظام کے علم بردار ہیں وہ قوم کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ پرانے سیاستدان فیل ہو گئے ہیں، یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ فیل ہو چکے ہیں، اب نئے لوگ آنے چاہیے اس نظام کو چلانے کے لیے، اور اس چیز کو پھیلانے کے لیے وہ میڈیا کو استعمال کرتے ہیں اور قوم کو ایک نئی بات دیتے ہیں کہ نئے لوگ، نئی پارٹی ہونی چاہیے، نئے لوگ سامنے آئے، نوجوان سامنے آئے۔ یہ سب بیانیاں اس لیے دیا جاتا ہے کہ پرانے سیاستدان جو تجربہ کار ہو چکے ہوتے ہیں، جو نظام کو سمجھ چکے ہوتے ہیں، جو پاکستان میں ایک آئینی حکومت کی طرف جانا چاہ رہے ہوتے ہیں، جو پاکستان میں اصل جمہوریت بحال کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کا راستہ روکنے کے لیے، ان کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے نئے لوگوں کو سامنے لایا جاتا ہے۔ اب مولانا صاحب نے کہا کہ اب نئے لوگ آئیں گے، اب جو نظام کے علمبردار لوگ ہیں، جو پاور کوریڈورز ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نئے لوگ آئیں گے وہ ہمارے محتاج ہوں گے، ان کو مزید 15-20 سال لگ جائیں گے سیکھتے سیکھتے، اس طریقے سے ہمارا نظام پر کنٹرول برقرار رہے گا۔ اس پلان کے تحت پروجیکٹ عمران خان لانچ ہوا، اور 2011 کو 30 اکتوبر 2011 کو میرے پاکستان میں ایک پورا پری پلان جلسہ کروایا گیا، اور پورا میڈیا کے ذریعے 2011 سے کوریج دی گئی عمران خان کو، اس کے بیانات کو، اس کے انٹرویو چلائے گئے، اس کے جلسوں کو فل دکھایا گیا، اس کی ایکٹیویٹی کو دکھایا گیا، اور پوری قوم کو، نوجوانوں کو ایک ذہن سازی کرنے کے بعد یہ پیغام دیا کہ پرانے سیاستدان چونکہ وہ کرپشن کرتے ہیں،
ملک کو لوٹ کے کھا گئے، 30 سال وہ سیاست کرتے رہے، ملک کا کچھ نہیں بنا۔ اب نئے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اب نئے لوگوں کی ضرورت کیوں ہے؟ صرف ایک ہی بات کہ نظام کو کیسے اپنے کنٹرول میں رکھنا۔ یہ مولانا فضل الرحمان نے اس ٹائم بات کر لی تھی، ابھی کوئی آثار نہیں تھے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ پیپلز پارٹی مذاق اڑا رہی تھی نون لیگ کا، کہ دیکھو جی نون لیگ پی ٹی آئی سے ڈرتی ہے، اور انجام کیا ہوا پیپلز پارٹی کا؟ پی ٹی آئی لانچ ہوئی، پی ٹی آئی مضبوط ہوتی چلی گئی، 2013 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی پنجاب سے فارغ اور کے پی کے سے فارغ اور بلوچستان سے فارغ، اور صرف سندھ تک محدود ہو گئی۔ یہ تو ان کو انجام مل گیا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کی ویژن آپ دیکھیں کہ اس ٹائم یہ بات اس نے کی، اب یہ بات وہ سمجھ چکے تھے، لہٰذا 2010 میں مولانا فضل الرحمان نے قاضی حسین صاحب سے ملاقات کی، اور قاضی صاحب اس بات پہ ایگری تھے کہ متحدہ مجلس عمل کو دوبارہ بحال ہونا چاہیے، کیونکہ مذہبی جماعتوں کا جب ووٹ تقسیم ہوتا ہے تو اس سے قوم کنفیوز ہوتی ہے اور ان کو ووٹ نہیں پڑتا، اور لبرل اور سیکولر پارٹیاں جو ہے نا وہ اقتدار میں آ جاتی ہیں۔ اب ایک اصولی بات ہے مذہبی جماعتوں کے لیے جس کو مولانا فضل الرحمان واضح سمجھتے ہیں کہ اگر آپ الیکشن کے ذریعے اسلام لانا چاہتے ہیں، نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں، تو وہ ہے فورم پارلیمنٹ۔ پارلیمنٹ میں جتنی سیٹیں زیادہ ہوں گی اتنی آپ کی آواز سنی جائے گی، اتنی آپ اپنی آواز بند کر سکتے ہیں، اپنا پلان کامیاب کر سکتے ہیں۔ جتنی سیٹیں کم ہوتی جائیں گی آپ کی اکثریت نہیں ہوگی، سیٹیں کم ہوں گی، 10-12 سیٹیں ہوں گی، تو آپ کا کردار اتنا ہی ہوگا جتنی سیٹیں آپ کی ہوں گی۔ اب اس پلان کے تحت مولانا فضل الرحمان کو خواہش مند تھے کہ دوبارہ ایم ایم اے بحال ہو، لیکن اس ٹائم سید منور حسن امیر تھے جماعت اسلامی کے، انہوں نے فوراً بیان دے دیا کہ جی قاضی صاحب امیر نہیں ہے جماعت اسلامی کے، فیصلہ میں نہیں کر رہا ہے۔ لہٰذا اس کے بعد یہ ہوا کہ ایم ایم اے کا جو پلان تھا وہ نہیں ہو سکا، دوبارہ کوشش ہوتی رہی ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ ایک دو اجلاس ہوئے، جماعت اسلامی اس پلیٹ فارم میں نہیں آئی۔ باقی مذہبی جماعتوں نے، جس میں جمیعت علماء جو ہے نا اسلام سمیلہ گروپ، جمیعت اہل حدیث، جمیعت علماء پاکستان، تحریک اسلامی، علامہ ساجد نقوی، یہ سب لوگ ملے، مولانا فضل الرحمان ملے، انہوں نے ایم ایم اے بحال کی۔ لیکن ظاہر بات ہے انہوں نے کوشش کی کہ جماعت اسلامی میں شامل کیا جائے، جماعت اسلامی شامل نہیں ہوئی۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کیوں شامل نہیں ہوئی، کہ پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کرنے کے لیے اگر جماعت اسلامی ایم ایم میں شامل ہو جاتی تو جو کے پی کے میں کا جو پڑاؤ تھا عمران خان کا وہ ناکام ہو جاتا، اور کے پی کے میں تحریک انصاف حکومت نہ بنا سکتی۔ تو وہ جو اس ٹائم کے لوگوں نے پلان کیا تھا کہ ہم نے پہلا مرحلے میں کے پی کے میں اس کو حکومت دینی ہے تحریک انصاف کو، اور اگلے مرحلے میں پورے پاکستان میں، اس کو جماعت اسلامی نے اب شعوری طور پر کیا یا لاشعوری طور پر کیا، لیکن وہ اس میں یوز ہوئے۔ اب وہ بے شک نہیں مانیں گے۔ اب میں آپ کو آگے بتاتا ہوں، جب 2013 کے الیکشن سے پہلے جماعت اسلامی نے تحریک انصاف سے رابطہ کیا کہ تحریک انصاف ہمارے ساتھ سی ایڈجسٹمنٹ کرے۔ اس کے لیے سید منور حسن صاحب زمان پر گئے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے، لیکن وہاں سے ان کو جواب کورا ملا، جماعت اسلامی تنہا رہ گئی۔ ڈاکٹر حسین پراچا ایک کالم نگار ہیں، انہوں نے لکھا کہ جماعت اسلامی کی قیادت، مجھے افسوس ہے کہ ان کے لیے نیچرل اطاعت بنتا ہے جے یو آئی، وہ جے یو آئی کو چھوڑ کر لبرل پارٹی کے ساتھ اطاعت کرتے ہیں۔ سیاست ہو رہی ہے اسلام کی، سیاست ہو رہی ہے اقامت دین کی، الیکشن کے اسلام لانا ہے، پارلیمنٹ آپ کا فورم ہے، اور اطاعت آپ کس سے کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جب 2013 کے الیکشن ہو گئے، جب مولانا فضل الرحمان نے کوشش کی کہ نون لیگ میری بات مان لے، تو اس پر سید منور حسن صاحب نے افسردگی کا اظہار کیا، یعنی پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم تحریک انصاف سے اطاعت کریں گے، اور موقع ملا ہوا تھا۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ تحریک انصاف کے پاس اکثریت نہیں تھی، لہٰذا جماعت اسلامی جو ہے نا وہ پہلے تیار بیٹھی تھی شامل ہونے کے لیے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ الیکشن کے بعد سید منور حسن صاحب امیر جماعت اسلامی عمران خان کی اعادے کے لیے شوکت خانہ گئے لاہور میں، اور بعد میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا
کہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ بہت واضح ہے اور اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ یہ بات کس کو کہہ رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام اور نون لیگ مل کے حکومت نہ بنائیں، ایک سیدھی بڑی تحریک انصاف ہے، ان کو موقع دیا جائے تاکہ ہم بھی اقتدار میں شامل ہوں گے۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ہے نا وہ اتحاد میں شامل ہو گئے۔ اب یہ ہے جماعت اسلامی کا اس ٹائم تک کہتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، 13 کے الیکشن میں ایک اور فیکٹر پیدا ہوا، ایک اتحاد بنا MDM متحدہ دینی محاذ، جس کے سربراہ تھے مولانا سمیع الحق۔ اس میں پہلے 2012 میں اتحاد بنا، جس میں پہلے 5 جماعتیں تھیں، جس میں جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ، جس کے سربراہ مولانا سمیع الحق صاحب تھے۔ جمعیت علماء اسلام نظریہ تھی، یہ بلوچستان کی ایک پارٹی ہے۔ جمعیت علماء اسلام سے اس کو توڑا گیا تھا 2008 میں، اور قوم کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ فضل الرحمان جی مشرف کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اگر اتنا ملا ہوا تھا تو 2008 میں کیوں پارٹی توڑی، کس نے توڑی، یہ قوم جانتی ہے کیسے یہ کیا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت جو سپاہ صحابہ تھی، تیسری جماعت، جمعیت علماء پاکستان سواد اعظم چوتھی جماعت، پانچویں جمعیت اہل حدیث پانچویں جماعت تھی۔ اس میں ایک اور تحریک تحفظ پاکستان بھی شامل ہو گئی تھی، چھٹی جماعت، جس کے سربراہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ جماعت اسلامی کے بارے میں یہ کہا سمیع الحق صاحب نے کہ ہم مشاورت کر رہے ہیں ان سے، ابھی مشاورت نہیں ہوئی، ہم کوشش کرتے ہیں ان کو بھی شامل کریں۔ اس سے پہلے ایک دفاع پاکستان کونسل بنی تھی، جو اتحاد بنایا تھا جنرل حمید گل شامل تھا اس میں۔ اور یہ دفاع پاکستان کونسل ہو یا MDM ہو متحد دینی محاذ اور جماعت اسلامی، کیوں ان کو لانچ کیا گیا تھا 13 کے الیکشن میں؟ چونکہ متحد دینی محاذ نے KPK میں جمعیت علماء اسلام کا ووٹ توڑا، جس کا فائدہ تحریک انصاف کو۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے گیم چلی اس ٹائم، اور کس چپ کے جو ہے نا وہ حالات ایسے بنے، ووٹ تقسیم ہوئے مزید جماعتوں کے اور تحریک انصاف کو فائدہ ہوا۔ دوسرا یہ ہوا کہ جب الیکشن ہونے کے بعد نیو اخبار تھا، نئی بات اخبار، ان کا نیو ٹی وی ہے، اس میں نئی بات اخبار آیا تھا، انہوں نے جو ہے نا ایک پوری رپورٹ شائع کی کہ KPK میں جماعت اسلامی اور JUI کا ووٹ تقسیم ہونے سے ان دونوں جماعتوں کو قومی اسمبلی 10 سیٹیں انہیں لوز کی اور صوبائی اسمبلی کی 25 سیٹیں لوز کی۔ یعنی اگر یہ اکٹھے ہو جاتے تو قومی سیٹیں ان کی 10 سیٹیں بڑھ جاتی اور 25 سیٹیں صوبائی اسمبلی ان کے پاس آ جاتی، یعنی اتحاد کر لیتے، سیریسلی کر لیتے تو جماعت اسلامی کی سیٹیں آ جاتی، کچھ جمعیت کے پاس آ جاتی، اور تحریک انصاف کی پوزیشن نہیں تھی حکومت بنانے کی۔ لیکن میرا یہ واضح موقف ہے کہ جماعت اسلامی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا جو پلان ہوتا ہے یا تو کھل کر سامنے آتی ہے یا سائڈ پر حصے دار بنتی ہے۔ اب میں آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں۔ 1988 میں جب اسلامی جمہوری اتحاد بنتا ہے، جس کے سربراہ تھے مولانا سمیع الحق، اس ٹائم جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان اس میں شامل نہیں ہوئے تھے، کیونکہ یہ اسٹیبلشنگ کا پلان تھا پیپلز پارٹی کے مقابلے کے لیے۔ مسلم لیگ بھی شامل تھی، جمعیت اہل حدیث بھی تھی، باقی پارٹیاں بھی تھی، جماعت اسلامی مین کردار تھا، اور IGI بنی، اور اسٹیبلشنگ کے پروجیکٹ کو، پلان کو اس ٹائم فیسیلیٹ کیا جماعت اسلامی نے۔ بعد میں نکل گئے تھے وہ، لیکن جب نواز شریف لیڈر بن گیا پھر نکلے۔ اس کے بعد 88 ہو یا 90 ہو، 93 ہو، جمعیت اسلام اکیلے مقابلہ کرتے رہے لبرل پارٹیوں کا، اور جماعت اسلامی کا جو رول تھا وہ لبرل پارٹیوں کے ساتھ تھا۔ 1997 میں جماعت نے بائیکاٹ کر دیا، وہ جمعیت اسلام اکیلی میدان میں تھی۔ اب یہاں پر 13 میں جب پروجیکٹ عمران خان لانچ ہوتا ہے تو یہ جو ہے نا مولانا فضل الرحمان کے فاصلے پر آ جاتے ہیں اور الٹا مخالفت کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ایک بات جو مولانا سمیع الحق صاحب نے اس ٹائم کی تھی کہ MMA کا اتحاد ہمیں قبول نہیں۔ کیوں؟ MMA صرف مولانا فضل الرحمان کا نام ہے۔ جب یہ اتحاد قائم تھا 2002 میں سے 2008 تک رہا، اس دوران مولانا سمیع الحق صاحب کا موقف یہ تھا کہ MMA قاضی اور فضل الرحمان کا نام ہے۔ اب آ کر انہوں نے کیا بیان دیا ہے؟ MMA مولانا فضل الرحمان کا نام ہے، چونکہ جماعت اسلامی شامل نہیں ہو رہی تھی، لہٰذا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر MMA عالم کرتے ہیں تو اس کا فائدہ مولانا فضل الرحمان کو ہوگا۔ اب مولانا فضل الرحمان ایک دینی جماعت کے سربراہ ہیں، پارلیمنٹ میں مذہبی جماعتوں کا ووٹ کم ہے، سیٹیں کم ہیں، انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ سب اکابر
सैयद मुनव्वर हुसैन साहब हैं, मौलाना समीर साहब उस टाइम ये रोल अदा करके मज़ीद जमातों को इकट्ठा करते और पार्लियामेंट में अक्सरियत बढ़ाते। लेकिन उल्टा वो जो बातिल निज़ाम का जो निज़ाम की जो ख्वाहिश थी, बातिल निज़ाम का नया प्लान, उसका हिस्सेदार बन गए। अब वो कहेंगे हम तो शामिल नहीं हुए थे, हम तो अपनी सियासत करते रहे। अपनी सियासत क्या होती है? ग्राउंड रियलिटी आप कहाँ खड़े हैं, वो जहाँ आप सियासत कर रहे होते हैं वो सीधा पैगाम जा रहा होता है कि आप किसको फ़ायदा दे रहे हैं। तो उस टाइम ये हुआ कि 2013 के इलेक्शन में जो है ना एमएमए बहाल ना होने की वजह से तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ। अब एक बात जो बताता हूँ कि एमएमए बहाल क्यों नहीं हुई, अब इसका मैं आपको असल बात बताता हूँ। मौलाना फजल ने मैंने एक इंटरव्यू दिया टीवी पर, तो जब ये सवाल हुआ कि क्या वजह है एमएमए क्यों नहीं जमात इस्लामी आपके साथ देना चाह रही, तो मौलाना फजल रहमान ने ये कहा कि वो केपीके में जो इलेक्शन के लिए उम्मीदवार होंगे हल्के में सूबाई और कौमी असम्बली के उम्मीदवार, वो 50% शेयर मांग रहे हैं मुझसे। और अब ज़ाहिर बात है मेरी बड़ी पार्टी है वहाँ पर, तो मैंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि पहले एमएमए बहाल हो जाए। एमएमए के प्लेटफॉर्म से मुश्तरका तौर पर ये मशवरा होगा कि कितनी सीटें जो है ना जमात को मिलनी चाहिए, उम्मीदवार होने चाहिए, कितने हमारे उम्मीदवार होने चाहिए, कितनी बाकी जमातों को। फिर उनका मौक़िफ़ ये था कि हम क्या छोटी जमातों को पैगाम दे रहे हैं, सियासत हम दीन पर करते हैं, इस्लाम पर करते हैं, और मफादात देखें जी सीटों के लिए जो है ना वो नहीं कर रहे हैं। इस बार जब ये नव्वर हसन साहब का इंटरव्यू हुआ, उनसे ये सवाल किया उन्होंने कि जी मौलाना साहब कह रहे हैं कि आप 50% सीटें जो है मांग रहे हैं जमात जमीयत उलमा इस्लाम से, जिसकी वजह से वो इत्तेहाद नहीं हुआ। तो इस सवाल को उन्होंने गोल-मोल कर दिया। उस टाइम 8 सीटें थी जो यूए की पार्लियामेंट में, 2000 ये 11-12 की बात है जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तो मुनव्वर साहब ने क्या गोल-मोल किया कि देखें जी असल में कहाँ 50% सीटों की बात करते हैं, जेयूए के पास 7-8 एमएनए। भाईजान बात ये है कि ये सवाल ये था कि जब आप इत्तेहाद करेंगे, इलेक्शन में लड़ेंगे, कितने उम्मीदवार केपीके में आपके होंगे, कितने जमीयत के होंगे। तो उस 50% के हवाले से जो है ना वो बात हो रही थी, लेकिन बात गोलमोल कर दी क्योंकि प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च हो रहा था, उनको पता था निज़ाम क्या इशारा कर रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ जी, अब इस बात का सबूत कैसे मैं आपको साबित करता हूँ कि अब बाद में आके बताऊंगा आपको मैं कि 2018 में क्या हुआ। इसके बाद 2014 का धरना होता है, इमरान खान पार्लियामेंट हमलावर होता है, 126 दिन लॉन्ग मार्च लेकर बैठ जाता है ताल्लुक आदि के साथ, पार्लियामेंट हमला करता है, पीठ पे हमला करता है। और जमात इस्लामी सयाजुल अक़सा सेनेटर थे जो उस टाइम जो है ना इनका इत्तेहाद था जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के पी हुकूमत में, अब वजारतें थी, लिहाजा उन्होंने क्या किया कि मैं सुलह करा, दो तरफा गेम वो करते रहे। अब उसके बाद जब पानामा आया 2016 में, पानामा आया मामला, तो तहरीक इंसाफ भी कोर्ट में चली गई कि देखो जी नवाज शरीफ वजात करे जी इन पर इल्ज़ाम आते हैं, पानामा फ्लैट्स में आए इन्होंने जी लंदन में, सराजुल हक साहब भी चले गए। और जब फैसला आया सिर्फ नवाज शरीफ को नायल किया गया अपने बेटे की तरह से कंपनी की तनख्वाह न लेने पर। ये जो पानामा फैक्टर था ये बाहर से इम्पोर्टेड शुदा एक प्लान था जिसके तहत पाकिस्तान की सियासत को मुतनाज़ा करना था, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना था। और उसका फ़ायदा दरअसल सिर्फ फ़ायदा तहरीक इंसाफ को हुआ, और साजिद हक साहब जो है ना चले गए वहाँ पहुँच गए। जमीयत उलमा इस्लाम ने पार्लियामेंट का साथ दिया, उसने नवाज शरीफ का साथ नहीं दिया, जमहूरी का साथ दिया, पार्लियामेंट का साथ दिया, और ये मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान मोर है उन कुव्वतों का जो पाकिस्तान में जमहूरियत को कंट्रोल करना चाहते हैं। मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया आपको कि ये प्लान कब शुरू हुआ था, और उनकी पूरी सियासत ये रही कि ऐसे आदमी को जिसकी कोई सियासत नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, उसको जो है ना इलेक्टेबल शामिल करवा कर पूरा माहौल बनाकर इक़्तिदार के जो पावर कॉरिडोर्स हैं उसको लॉन्च कर रहे हैं, और जमात इसमें चुपके से उधर लगी हुई थी। 2013 के इलेक्शन के बाद बाकी जो पीडीएम एमडीएम थी वो तितर-बितर हो गई, क्योंकि वो प्लान बना हुआ था कि केपीके में तहरीक इंसाफ को लॉन्च करना है, वहाँ हुकूमत दिलवानी है। अब जो बात मैंने आपको कहा कि 50% सीटों की क्या बात थी, 2018 से पहले 2017 में जमीयत उलमा इस्लाम का नौशहरा में 100 साला जश्न हुआ 3 रोज़ा, जिसमें पाकिस्तान की तमाम कौमी जमातों के सरबराहों को बुलाया गया था। तो नून लीग की तरफ से राजा ज़फ़रुल्लाह वहाँ गए हुए थे, रज़ा रब्बानी गए हुए थे, खुशी शाह गए हुए थे पीपल्स पार्टी की तरफ से। 2 शख्सियत को मौलाना फजल ने दावत नहीं दी थी, एक इमरान खान और दूसरा मौलाना समीर हक साहब।
سراج الحق صاحب نے وہاں خطاب کرتے ہوئے کیا کہا کہ آج اس اتنے بڑے ہجوم میں تمام اختیارات مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیتا ہوں کہ وہ دینی جماعتوں کا اطاعت کریں، قرآن والوں کا اطاعت کریں، حدیث والوں کا اطاعت کریں، مذہبی لوگوں کا اطاعت کریں، تمام اختیارات میں مولانا صاحب کو دیتا ہوں. اور وہ پیچھے پڑ کے ایم بال کریں، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جس پلان کے یوز ہو چکے تھے وہ تحریک انصاف اب عوام میں گھاس نہیں ڈالے گی 2018 کے الیکشن میں، کیونکہ وہ پلان تیار بیٹھا ہوا تھا کہ ہم نے 2 ایکسی دینی ہے کے پی کے میں تحریک انصاف کو، اور اسی کے تحت مرکز میں حکم بننی ہے. ایم اے بال ہوئی. وہ جو 50% بات جو 2013 کے الیکشن سے پہلے کی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اس ٹائم یہاں آ کر میں اسلامی اڑ گئی کہ جی ہماری امیدوار زیادہ ہونے چاہیے. تو پھر یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ کرائٹریا بنایا کہ 2013 کے الیکشن میں جس جماعت کی امیدوار کے ووٹ زیادہ ہوں گے اس سیٹ پر ایم این اے پہ زیادہ تھے تو ایم این اے کے امیدوار اس جماعت کو، اور جس ایم پی پہ زیادہ تھے تو ایم پی کی سیٹ پر اس جماعت کو امیدوار ہوگا. کیونکہ کے پی کے میں 2 ہی جماعتیں تھیں، جماعت اسلامی اور جے یو آئی. بڑی جماعت جے یو آئی تھی، جماعت اسلامی کا ووٹ اتنا نہیں حلقوں میں، لیکن یہ ہے کہ وہ ضد پڑے ہوئے تھے کہ ہمیں زیادہ ٹکٹ ہمیں ملنے چاہیے. یہاں تک قومی اسمبلی پر 3 سے 4 سیٹیں جمعیت نے اپنے جو ہے نا چھوڑ کر ان کو ٹکٹ جاری کی. اس کی یہ کلائی کھلی اس ٹائم جب حمید میر کے پروگرام میں حمید میر صاحب نے سوال کیا کہ مولانا صاحب آپ نے اپنی جماعت کی قربانی دی ہے، آپ نے صوبائی سیٹیں بھی چھوڑی ہیں اور قومی اسمبلی سیٹیں بھی چھوڑی ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بڑے اطاعت کے لیے، بڑے کاز کے لیے چھوٹی قربانی دینی پڑتی ہے. لیکن کس کی ضد تھی؟ جماعت اسلامی کی. بات وہ کرتے دین کی، بات وہ کرتے فرقہ وارث ہٹ کی، بات وہ کرتے اصول کی. اور آپ دیکھیں گے کہ صرف جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان مفاد پرست آدمی ہے جی، سٹی کو الیکشن لڑ رہا ہے. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ حالانکہ جماعت اسلامی کو فراغ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ کس طرح مذہبی قوتیں مضبوط ہوں، لیکن یہ اپنے مفاد میں لگے ہوئے تھے کہ ہمارے سیٹیں زیادہ ہوں. یہ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب الیکشن ہو گئے، وہ پلان ظاہر پہلے بنا ہوا تھا کہ ہم نے لانا ہے عمران خان کو، ملک میں مسلط کرنا ہے، وہ تو ہونا تھا. جو ہی الیکشن ہوئے اس کے بعد 26 جولائی کو جب پریس کانفرنس ہوئی مولانا فضل الرحمان کی، جس میں ساجد صاحب موجود تھے، اعلان کر دیا کہ ہم تسلیم نہیں کرتے. اس کے بعد جماعت اسلامی غائب ہو گئی. کیوں غائب ہوئی؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ سیکشن ہوئی؟ لیکن جو لوگ، جو قوتیں تحریک انصاف کے پیچھے تھیں، 2011 سے پہلے جو پلان بنا ہوا تھا اس کے تحت جماعت اسلامی نے اپنا حصہ اسی میں ڈالا. اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان اکیلے کھڑے ہوئے. جمعیت علماء اسلام نے پورے پاکستان میں ایک سال میں 14 ملین مارچ کیے. 2019 میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ کیا، جو ایک طرف بلوچستان کوٹا سے شروع ہوا، اسلام آباد پانچا، کراچی سے اسلام آباد جو ہے نا پانچا کے پی کے سے لوگ ہیں. اتنا بڑا لانگ مارچ مولانا فضل الرحمان اکیلے جماعت نے کیا. جماعت اسلامی خاموش، سمن بکمن. حالانکہ داندھی ہوئی تھی، ایم ایم اے کو شکست ہوئی تھی نا، ایم ایم اے بال تھی، وہ چپ رہے. اور جو ہے نا عذر کیا پیش کیا کہ ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کہا تھا کہ جو بھی تحریک چلے ایم ایم اے کی پلیٹ فارم پہ چلنی چاہیے، ہم نون لیگ پیپلز پارٹی کو ساتھ نہیں ملانا چاہتے. اب اس کی سیدھی سی اس کا جواز کیوں انہوں نے ایسا اپنایا کہ اس ٹائم مقتدر قوتوں نے یہ تیار کیا ہوا تھا کہ قوم کو یہ پٹی پڑھانی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کب جماعتیں ہیں، اور ہماری جو لاڈی جماعت ہے وہ تحریک انصاف ہے. جماعت اسلامی کو پیغام دے دیا گیا تھا کہ اگر آپ میدان میں آئے تو آپ کا انجام بہت برا. خاموش ہو گئے. اور اس کے بعد 2000 سال 1.5 سال وہ خاموش رہے. اس کے بعد پھر میدان میں آئے اور جی مہنگائی کے اوپر جلسے جو شروع ہو گئے، اور جو ہے نا وہ ہم کسی پارٹی سے اتحاد نہیں کریں گے، ہم اکیلے اپنی سیاست کریں گے. اور جو بھی اپوزیشن نے تحریک لائی پی ٹی آئی کے خلاف، حکومت کے خلاف، جماعت اسلامی سائڈ پر بیٹھی ہوئی. اب کہیں جی ہم تو شامل ہی نہیں تھے. یہ جو کردار ہے یہ دوگلا کردار دراصل اس پروجیکٹ کو، اس نظام کو بچانے کا ذریعہ تھا، کیونکہ میدان میں تو اترے ہی نہیں ہے جماعت اسلامی والے.
اب اس کے بعد کیا ہوا، یہ جب عدم اعتماد کی تحریک آئی تو جی ہم تو نہیں ووٹ ڈالیں گے، اور عدم تحریک ہے، اس کے بعد سائفر ہے، انہوں نے بھی رجیم چینج کی بات شروع کر دی، ایک نظری جماعت ہو کر رجیم چینج، امریکہ تحریک انصاف کیا ایسی جماعت ہو سکتی ہے کہ اتنی نظریتی جماعت ہو کہ وہ سامراج کو للکارے، جو جہاں سامراج کی پیداوار ہو اور اس کے حق میں آپ بات کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد 9 مئی ہوا، انہوں نے کوئی کلیئر جواب نہیں دیا، ابھی وہ تحریک انصاف کی حمایت کر رہے ہیں الیکشن میں، اور وہ ایسا بیان دیتے ہیں کہ جو تحریک انصاف حق میں جاتا ہے، اور ابھی جو وہ کمپین کر رہے ہیں صرف ٹارگٹ نون لیگ پیپلز پارٹی. پہلے الیکشن سے پہلے کیا تھا کہ ٹارگٹ پی ٹی آئی بھی تھا، پیپلز پارٹی بھی تھی، نون لیگ بھی تھی. اب کیا ہو گیا، تحریک انصاف جو زیر اعتاب آ گئی، اب ان سے ہمدردی لینی ہے، ووٹ لینے، اس لیے جو ہے نا وہ الگ الیکشن کل ہو رہے ہیں، اب وہ ووٹ لینے کے لیے جی صرف ٹارگٹ نون لیگ پیپلز پارٹی. تو یہ میں نے آج اس ویڈیو میں بتایا کہ جمعیت علماء اسلام نے جو مجاہدانہ کردار ادا کیا، میدان میں کھڑی رہی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ پارلیمنٹی سیاست کرتے ہیں تو پارلیمنٹ میں جو جس جماعت کی جتنی سیٹیں ہوتی ہیں اس کی پاور ہوتی ہے. آپ کی سیٹ 1 ہے 2 ہیں، آپ کو ماننا پڑتا ہے کہ یار ایک پارٹی کی 100 سیٹیں ہیں، میری 2 سیٹیں ہیں، تو میں نے اپنی پاور کیسے بنانی ہے. تو مولانا فضل الرحمان کی سیاسی یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ اپنی پاور بناتا ہے، کوشش کرتا ہے. آپ اس کے جو ہے نا دستاویز بننے کے بجائے اس کے پیٹھ میں چھرا گھومتے ہیں، پھر کہتے ہیں اسلام نہیں آتا. اب میں آخری بات آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، مزید باتوں اس کا جو کردار میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کا نقصان کیوں پاکستان میں مذہبی اقتدار میں نہیں آ سکتی یا آتی نہیں ہیں، کہ جو نظام ہوتا ہے، نظام کو چلانے کے لیے جماعتیں بنتی ہیں. اس میں ایک کردار پیپلز پارٹی کا چلا آ رہا ہے، دوسرا نون لیگ کا، جس کو 90s میں لانچ کیا گیا، 80s میں، اور اس میں جماعت اسلامی کا کردار سامنے تھا. اور ان کو کوئی کہہ دے، کوئی لبرل جماعت کوئی کھڑے کہہ دیں ہم بھی اسلام چاہتے ہیں، یہ پیچھے لگ جاتے ہیں. اب اس کی ایک مثال ہے، تنظیم اسلامی ہے، غیر سیاسی جماعت ہے. تنظیم